بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، میرے چینل ہدیۃ العابدین پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل ہدیۃ العابدین کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج میں جو ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں فرامین معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرامین جو ہوتے ہیں مختلف حوالوں سے ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے ایک درس جو ہوتا ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ جو میں فرامین لے کر حاضر ہوئی ہوں ان فرامین سے ہم استفادہ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ فرامین امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں نادانوں کی باتوں کا جو ہے بہترین جواب کیا ہے؟ خاموشی ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کو ہلاک کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ تین ہیں: تکبر، حرص اور حسد۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں ضرورت مند کی جائز حاجت کو پورا کرنا 1 مہینے کے اعتکاف میں بیٹھنے سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی ایک اہل تقوی مرد کے ساتھ کرو، کیونکہ اگر وہ آپ کی بیٹی کو چاہتا ہوگا تو بہت احترام کرے گا، اگر نہیں بھی چاہتا ہوگا اس پر جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ ہوشیار وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہو، اور سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو گنہگار ہو۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں دنیاوی حلال چیزوں میں حساب ہے اور حرام چیزوں میں کیا ہے؟ عذاب ہے، اور مشکوک چیزوں میں سرزنش ہے، لہٰذا دنیا کو مردار سمجھو اور اس سے باقدر ضرورت جو ہے استفادہ حاصل کرو۔ ہر شخص کی قیمت اس کے علم کے برابر ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کی قیمت اس کے علم کے برابر ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے علم کو دوسروں کو سکھاؤ اور دوسروں کے علم سے خود سیکھو، تاکہ اپنے علم کو مستحکم کر لو اور جو چیزیں تمہیں معلوم نہیں اس سے جو ہے آشنا ہو جاؤ۔ میں نے اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو شب جمعہ رات بھر سفید سحر نمودار ہونے تک نماز پڑھتے دیکھا، اور پوری رات صرف مومنین و مومنات کا نام لے کر کثرت سے جو ہے دعا کرتے ہوئے سنتا رہا، اور اس درمیان اپنے لیے کوئی دعا نہیں فرمائی۔ میں نے عرض کیا مادر گرامی، جس طرح آپ دوسروں کے لیے دعا کر رہی ہیں اپنے لیے کیوں نہیں کرتی؟ فرمایا یعنی کہ سیدہ نے فرمایا کہ جو ہے اپنے سے زیادہ جو ہے وہ پڑوس کا حق ہوتا ہے، اور یہ فرمان کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن ہر 40 دن کے بعد کسی نہ کسی آزمائش میں جو ہے مبتلا کیا جاتا ہے۔ فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام ہے خداوند کریم زینت اور اظہار نعمت کو پسند کرتا ہے، اور زینت کو ترک کرنے اور برے حال کے اظہار کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندے میں اس طرح سے دیکھے کہ وہ بہترین لباس پہنے، اچھی خوشبو استعمال کرے، مکان کو سجاوٹ کرے، اگر گھر کو صاف کرے، گھر کو یعنی کہ صاف رکھے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے جو ہے گھر میں روشنی کا جو ہے اہتمام کرے۔ اگر اس سے تنگ دستی جو ہے کیا ہے؟ اس سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور رزق میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں روح یعنی کہ اسپرٹ جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو وہ اپنے جسد پر سایہ فگن ہو کر منڈلاتی رہتی ہے۔ مومن اور غیر مومن دونوں کی روح ہر بات جو ہے وہ دیکھتی ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ قبرستان کی جانب جاتی ہے تو اپنے جسد میں پلٹتی ہے اور اس کی نگاہ کی قوت جو ہے بڑھ جاتی ہے، وہ اپنا مقام جنت ہے یا جہنم ہے اس کو جو ہے نا وہ دیکھ لیتی ہے۔
امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نفیس اور عمدہ لباس پہننے سے دشمن جو ہے ذلیل ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا جمعرات کے دن رب کائنات روحوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین سے تمہیں اپنی مغفرت کے لیے جو ملتا ہے لے آؤ۔ تو اس وقت مرحوم باپ اپنی زندہ بیٹی کے پیچھے اور مرحوم ماں اپنے زندہ بیٹے کے پیچھے اس طرح سے چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم ان کی آواز کو سن لو تو اپنے کانوں میں جو ہے سیسا پگھلا کر ڈال لو۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بہشت میں بھی امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا کا ہمسایہ ہو تو اسے چاہیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو جو ہے ترک نہ کرے۔ فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے لیے صبح کے وقت کچھ کھائے بغیر گھر سے جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ صبح کو کھانا کھا کے جانا عزت و احترام کا باعث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آ کر زور زور سے سانس لیا کرو، تمہاری جو بدن کی بیماریاں ہیں ختم ہو جائیں گی۔ پوچھا گیا مولا وہ کیسے؟ فرمایا تم نے ہمارے جد کا فرمان نہیں سنا ذکرنا شفاء، ہمارا ذکر ہی تو شفا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تمہاری موت کئی مرتبہ تمہارے پاس آ چکی ہے، لیکن تمہارا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہر بار تمہاری موت کو جو ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک میں بھی مبتلا ہو جائے تو موت کی تمنا جو ہے کرنے لگے، مسلسل تنگ دستی، ناموس کی رسوائی اور دشمن کا جو ہے غلبہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ خالص توبہ کرتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کا محبوب جو ہے بن جاتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور جاتی ہے۔ زندگی پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے جو ہے پردے ڈال دیتا ہے۔ فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام جو شخص ہمارے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کی وجہ سے غمگین ہے اس کا سانس لینا بھی تسبیح ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم سیب کھانا چاہو تو پہلے اس کو سونگھ لو پھر کھاؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو جسم سے ہر بیماری جو ہے وہ نکل جائے گی۔ طب آل ائمہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کا جو ہے ایک زیور ہوتا ہے اور دسترخوان کا جو زیور ہے وہ سلاد ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کھڑے ہو کر کنگھا قوم کرے گا قرض میں مبتلا رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ مومن کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ پہلا عطیہ جو ہم تجھے دیتے ہیں وہ بہشت اور پہلا عطیہ جو تمہارے جنازے پر آنے والوں کو دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہے خدا جانتا ہے تو عظمت الہی پر مشتمل اس جملے کی وجہ سے عرش الہی جو ہے کانپنے لگتا ہے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے اس کو آواز دی جاتی ہے کہ تیری واپسی کا جو ہے سامان قریب ہے، وہ تیار کر لے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چغل خوری بدترین جادو ہے کیونکہ اس کے ذریعے دوستوں سے جدائی واقع ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو شخص کسی درد بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد کی تلاوت کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جھوٹی قسم بے اولاد کر دیتی ہے، نسل کو منقطع کر دیتی ہے، یہ گھروں کو ویران اور برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ اپنے آپ کو برا نہ کہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے بارے میں سوائے خیر اور بہتر بات کے کچھ نہ کہو، یعنی اپنے آپ کو نہ بد دعا جو ہے نہ دو اور نہ ہی اپنی قسمت کو کوسو، اس لیے کہ فرشتے اس بات پر کیا ہے کہ آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو۔ تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خود کو کوسنا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ لوگوں کے دل وحشی جانور کی طرح ہیں، جو انہیں اپنے سے مانوس کر لیتا ہے اس کی طرف جو ہے جھک جاتے ہیں، جو یعنی کہ دلوں کو اپنی طرف مانوس کر لیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمایا اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ سمجھداری مصیبتوں سے بچاتی ہے، بے عقلی جیسی کوئی مصیبت نہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ فرمان جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے۔ رنگ بدلنے والا شخص حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ گھڑی گھڑی مزاج بدلنے والے شخص جو ہے پسند نہیں کرتا۔ بزدلی جو ہے وہ عیب ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا حضرت امام حسن سے پوچھا گیا کہ بزدلی جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوستوں پر جری ہو جانا اور دشمن کے سامنے جو ہے وہ جھک جانا۔ نجات عمل پر موقوف ہے، نسب پر نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی کہ جو نجات ہے وہ کسی کے حسب اور نسب پر نہیں ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا ایمان ایک درخت ہے، یقین اس کی جڑ، تقویٰ اس کی شاخ، حیا اس کا جو ہے نور ہے، سخاوت اس کا پھل ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ کیا ہے؟ غریب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ یعنی کہ بندہ جو ہے ولی بن جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی جنت دنیا میں دیکھنے کا شوق ہو تو ماں کی گود میں سو کر دیکھو، ظالم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ جب جس چادر کے ایک اندر جو ہے ایک عورت کی ہی نجات نہیں بلکہ چادر کے اندر ایک ملت کی جو ہے نجات چھپی ہوئی ہے، کیونکہ بے پردہ عورت پوری ملت کو جو ہے وہ گمراہ کر دیتی ہے۔